عالمی ادارہ برائے صحت کی تعریف کے مطابق کسی بھی ڈرگ کا دائمی یا عارضی استعمال جو مروجہ طبی نسخوں سے مختلف ہو منشیات کی لت کہلاتا ہے۔ وادی میں نشے کی لت تشویشناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ اس سے قبل حالات اور بگڑ جائیں۔ سے نو ٹو ڈرگس، یس ٹو لائف۔ ایشین میل 24 میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں جمیل مصطفیٰ انصاری۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ انسداد منشیات کا عالمی دن، وادی بھر میں تقاریب کا اہتمام۔ وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ، بہتری کی جانب پہلا قدم، ڈاکٹر فاروق۔ اور وادی کشمیر میں خودکشی کا بڑھتا رجحان تشویشناک، مزید 2 جانیں تلف۔ پیش ہے تفصیل سے خبریں۔ دنیا بھر میں آج انسداد منشیات کا عالمی دن منایا گیا۔ اس سلسلے میں وادی کشمیر میں کئی طرح کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوہر سنہا نے منشیات کے استعمال اور ناجائز سمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ زندگی کے ہر طبقے کو منشیات کی وبا کے قلہ کما کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ لوگ منشیات کے استعمال کے خلاف جنگ میں حکومت کی کوششوں کی تکمیل کریں۔ ادھر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر مشتاق احمد راہتر نے آج کے دن کی اہمیت کی نسبت نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں منشیات کی پھیلتی وبا کے حوالے سے صورتحال تشویشناک ہے، کیونکہ لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی نشے کی لت میں مبتلا ہو رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وادی کے 8 اضلاع میں خاص طبی مراکز قائم کیے گئے ہیں، جبکہ اسپتالوں اور دیگر صحت مراکز پر بھی متاثرہ افراد کا علاج کیا جاتا ہے۔ انٹرنیشنل ڈے اگینسٹ ڈرگ ایبیوز اینڈ ایلیسٹ ٹریفکنگ جو 26 جون کو ہر سال منایا جا رہا ہے، اور آج ہماری یوٹی میں بھی ہم یہ منانے جا رہے ہیں۔ اس میں زیادہ یہی ہے کہ لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچے کہ یہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ کتنی جان لیوا اور وہ یہ ایک ایسی وبا ہے جو گھر گھر کی بات ہے۔ آج کا اس سال کا جو تھیم ہے شیئر فیکٹس اینڈ ڈرگس سیو لائفز، آپ یہ چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی بھی گھر میں، میری لوگوں سے گزارش ہے، پیرنٹس سے گزارش ہے، ٹیچرز سے گزارش ہے، کیونکہ ہر ایک فرد جو ہمارے سماج میں ہے اس کا ایک کنٹریبیوشن ہے اس ڈرگ ڈی ایڈکشن میں، اور ان سے یہی گزارش رہے گی، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے آنے کی ضرورت ہے۔ جب ہی لوگ آگے آئیں گے تبھی اس کا ٹریٹمنٹ ہوگا، تبھی اس کا علاج ہوگا۔ ادھر شہر خاص کے عیدگاہ علاقے میں قائم ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹر میں بھی انسدادی منشیات کے عالمی دن کے حوالے سے ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ طبی معالجین نے وادی کشمیر میں نشے کی بڑھتی لت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اور آج کا جب آپ تھیم دیکھیں گے، آج کا تھیم ہے شیئر فیکٹس اینڈ سیو لائفز۔ تو ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے اوپر کہ شیئر فیکٹس یہی ہے کہ ریئلٹیز کیا ہے۔ ہم لوگوں کو اس ڈینائل سے باہر آنا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں نہیں ہے، ہم لوگوں کو اس ڈینائل سے باہر آنا ہے کہ ہمارے بچے ایسا نہیں کر رہے ہیں، جبکہ ریئلٹی یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں، اور کشمیر میں جو ڈرگ ایڈکشن کی نوعیت تھی وہ بدل رہی ہے۔ پچھلے آج سے 5 سال پہلے اگر آپ مجھ سے پوچھتے، میں بولتا زیادہ تر بچے چرس کا نشہ کرتے ہیں، زیادہ تر بچے میڈیسنل اوپیائڈس کا نشہ کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے، ایک ڈسٹربنگ ٹرینڈ ہے کہ آج کل ہمیں 95% بچہ جو ہے جو ایڈکشن میں ہے وہ ہیروئن کا نشہ کر رہے ہیں، اور بہت ہی تیزی رفتار سے یہ لوگ انٹراوینس ڈرگ ایبیوزرز بن جاتے ہیں، جس میں یہ سرینج کے ذریعے، نیڈلز کے ذریعے اپنی وینز میں ہیروئن کا استعمال کر لیتے ہیں۔ اور اس سے زیادہ ڈسٹربنگ یہ ہے کہ ہیروئن ایڈکشن جو ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے، اس میں بہت جلدی ڈپینڈنس آ جاتی ہے، بہت خطرناک ہے، اس کے ہیلتھ کانسیکوینسز بہت زیادہ ہے، اس کے لیگل کانسیکوینسز بہت زیادہ ہے، اس کے میڈیکل کانسیکوینسز بہت زیادہ ہے، اس کے سوشل کانسیکوینسز بہت زیادہ ہے۔ اس دوران ہندوارہ میں محکمہ ڈرگ اینڈ فوڈ کی جانب سے ایک بیداری ریلی نکالی گئی، جبکہ وادی کے دیگر اضلاع میں بھی اسی طرح کی بیداری ریلیاں نکالی گئیں۔ وادی کشمیر میں خودکشی کے واقعات کا تشویشناک سلسلہ جاری ہے۔
جس سے لوگوں میں فکر و تشویش اور اضطرابی لہر دوڑ گئی ہے۔ شمالی کشمیر کے ضلع کپواڑہ اور بانڈی پورہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2 افراد نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ ان میں سے ایک کمسن طالب علم بھی شامل ہے۔ اطلاعات کے مطابق کپواڑہ سے تعلق رکھنے والے 17 سالہ طالب علم نے سیمنٹ کدل سری نگر سے دریائے جہلم میں چھلانگ لگا کر زندگی کا خاتمہ کیا۔ ادھر بانڈی پورہ کے اجس علاقے میں بھی گزشتہ شب ایک 32 سالہ نوجوان نے زہریلی شائی نوش کر کے مبینہ طور اپنی زندگی کا خاتمہ کیا۔ وادی کشمیر میں خودکشی کا رجحان تشویشناک حد تک بڑھ گیا ہے۔ ادھر کشمیر کے علماء کی جماعت متحدہ مجلس علماء نے سماج میں بیداری مہم شروع کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ ہوئی کل جماعتی میٹنگ کو خوشگوار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پہلا قدم تھا کہ جموں و کشمیر میں کس طرح حالات بہتر بنائے جائیں اور ایک سیاسی دور شروع کیا جائے۔ اپنی رہائش گاہ پر منعقدہ ایک مختصر پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا کہ میٹنگ میں واضح کر دیا گیا کہ لوگوں میں عدم اعتماد پیدا ہوا ہے جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ بھی موجود تھے۔ پیپلز الائنس فار گپکار ڈکلیریشن کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں عمر عبداللہ نے کہا کہ ہم نے میٹنگ میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو الائنس کے ایجنڈے کے باہر رہی ہو۔ جو پارٹیز ہیں انہیں وہاں دعوت دی گئی، وہاں پہ نیشنل کانفرنس، PDP اور CPIM جو گپکار الائنس کے ممبرز ہیں انہوں نے میٹنگ میں شرکت کی، لیکن میٹنگ میں شرکت کر کے ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو گپکار الائنس کے ایجنڈا کے باہر رہی ہو۔ آخرکار گپکار الائنس نے کیا کہا ہے کہ 5 اگست 2019 کو ہم قبول نہیں کرتے اور اس کے لیے جو ہمیں کانسٹیٹیوشنلی، پیسفلی، لیگلی، پولیٹیکلی جو ہمیں کرنا ہوگا اس کو انڈو کرنے کے لیے وہ ہم کریں گے۔ اب یہ بات وہاں کر کے یا میٹنگ سے باہر آ کے پریس کے سامنے کہہ کے تو گپکار الائنس کا جو ایجنڈا ہے وہ انڈو کہاں پہ ہوا؟ نہ وہاں جا کے کسی نے بھی وزیر اعظم سے یہ کہا کہ جناب اب 5 اگست مطلب ہم میں سے جو گپکار الائنس کے ممبرز ہیں وہاں پہ کسی نے تو یہ نہیں کہا جناب کہ بس 5 اگست کو ہم قبول کرتے ہیں، آگے بڑھیے۔ ہم نے کہا نا کہ ہم وہاں لوگ ناراض ہیں، اس فیصلے سے خوش نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تبدیلی ہو، لیکن اب ہمیں لوگوں کو دھوکہ بھی نہیں دینا ہے۔ Narasimha Rao ji, before election, promised us autonomy and said sky is the limit, but not independence. We said we have never asked independence, we've asked for autonomy. He promised us on the floor of the house. Where is it? Thank you. So I said frankly, there is a level of mistrust, and that mistrust has to be removed. چلیے How you remove it, you have to take it. That is why even Dr. Karan Singh today, if you read the newspaper, has said that statehood must be brought forward. So let's not jump. Let's see what they do. How do they remove that mistrust? Or will they continue that mistrust? PDP صدر محبوبہ مفتی نے ایک نجی نیوز چینل کو دیے گئے انٹرویو کے دوران کہا کہ جموں و کشمیر میں اسمبلی انتخابات منعقد کرانے سے پہلے اعتماد سازی کے اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ دفعہ 370 اور 35A کی بحالی کے بغیر وہ خود انتخابات میں حصہ نہیں لیں گی، تاہم ان کی پارٹی جمہوری سپیس کو خالی نہیں چھوڑ سکتی۔ ادھر بھارتیہ جنتا پارٹی جموں و کشمیر یونٹ کے جنرل سیکرٹری اشوک کول نے خبر رساں ادارے UNI اردو کے ساتھ بات کرتے ہوئے
کہا کہ وزیر اعظم کے ساتھ کل جماعتی میٹنگ ایک اچھی شروعات ہے، لیکن جموں و کشمیر میں بعض طاقتیں جمہوری عمل کی بحالی میں رخ نہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کی میٹنگ میں سبھی لیڈروں نے اپنی اپنی بات رکھی، لیکن اب باہر جو بیانات دے رہے ہیں وہ اختلافی نوعیت کے ہیں۔ شہر سری نگر کے بربر شاہ علاقے میں آج مشتبہ جنگجوؤں نے فورسز پر ایک ہتھ گولہ پھینکا جو زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹ گیا۔ اطلاعات کے مطابق اس دھماکے میں متعدد عام شہری زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس اور فورسز نے علاقے کی ناکہ بندی کر کے حملہ آوروں کی تلاش شروع کر دی، جبکہ فورسز کے اعلیٰ حکام نے مقامی دھماکہ پر جا کر سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج پھر ایک بار بڑا اضافہ ہوا۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں نے ملک کے 4 بڑے شہروں میں پیٹرول کی قیمت میں 35 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 37 پیسے کا اضافہ کیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کا روزانہ جائزہ لیا جاتا ہے اور اسی بنا پر روزانہ صبح 6 بجے سے نئی قیمتوں پر عمل درآمد ہوتا ہے۔ وادی کشمیر میں آج ویکینڈ لاک ڈاؤن نافذ رہا، جس سے معمولات زندگی ایک بار پھر درہم برہم ہو کر رہ گئے۔ کورونا کی دوسری لہر میں تیزی کے ساتھ ہی جموں و کشمیر میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا تھا۔ بعد ازاں لہر میں کمی آنے کے ساتھ ہی لاک ڈاؤن میں بھی نرمی کی گئی، تاہم کشمیر میں ویکینڈ لاک ڈاؤن کا نفاذ مسلسل جاری ہے۔ سری نگر سمیت وادی کے دیگر اضلاع میں ایک بار پھر بازار بند رہے، جس کے نتیجے میں بازاروں میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور کئی مقامات پر سڑکوں پر خاردار تار کو دوبارہ بچھا دیا گیا تھا، تاہم نجی گاڑیوں کی آواجاہی جاری رہی۔ اجازت لینے سے پہلے دیکھیے ہفتہ وار پروگرام مدعا کی یہ جھلک۔ کیا ہے آپ کا اور ہمارا مدعا؟ عوامی مدعے بہت سارے، دیکھیے میرے ساتھ مدعا۔ اس کے ساتھ ہی ایشین میل 24 کا وقت اختتام کو ہوا چاہتا ہے۔ دیجیے مجھے اور میری ٹیم کو سوموار تک اجازت، تب تک اللہ نگہبان۔